أما بعد فقد فقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارة بقبر الحسين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قاتل محبان محمد و آل محمد ماشاءاللہ. اور عزاداران ابا عبداللہ الحسین، دعا ہے کہ پروردگار عالم شیخ صاحب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، الہی امین. اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور عزادار امام حسین تھے ان کا شمار عزادار امام حسین میں فرمائے. الہی امین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو رات کی تاریکی میں درخت کی شاخ پر سوئے ہوئے پرندوں کو بھی نہیں گرنے دیتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں طلاب کا مجمع ہے اور میں بھی طالب علم ہوں، تو میں طالب علم ہی جیسی گفتگو کروں گا، اور بندہ ناچیز سے اگر غلطی ہو جائے تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے. میں ابتدائی جملے کہہ رہا ہوں کہ حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کا سورج برآمد کرتا ہے اور طفل آفتاب کو مشرق سے اس طرح طلوع کرتا ہے جیسے نو مولود بچہ ہو. دوستو پھر اسی سورج کو اسی کی کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں دفن کرنے کے بعد اوپر سیاہ چادر اڑانے کے بعد اور ستاروں جیسے پھولوں کو نچھاور کرنے کے بعد اللہ پوری کائنات کو پیغام یہ دیتا ہے کہ اس کے طلوع کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کے غروب کرنے والا بھی میں ہوں. تمام درود اور سلام اللہ کے اس مرتضی عبد پر جو اپنے ہاتھ کی لگی انگلی کے لگے ناخون سے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے کائنات کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے مرتضی عبد ایسے ہوا کرتے ہیں. تمام درود اور سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، ان مرتضی، ان مجتبی بندوں پہ کہ جنہوں نے وحشی کو دیکھا تو انسان بنا دیا، انسان کو دیکھا تو مسلمان بنا دیا، بھئی جنہوں نے مسلمان کو دیکھا تو صاحب ایمان بنا دیا، اور صاحب ایمان کو دیکھا تو سلمان بنا دیا. بھئی جنہوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنا دیا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، بے مال کو دیکھا تو بلال بنا دیا، جنہوں نے مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا. کچھ چہرے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بدل کے جملہ یوں کہہ دیتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا تو حر بنا دیا. جنہوں نے اپنے دروازے پہ آتے ہوئے گناہگار کو دیکھا، اور یاد رہے جنہوں نے منافقوں کو دیکھا تو فنار کر دیا، آپ جیسوں کو دیکھا تو آزادار کر دیا. سبحان اللہ. جیسے کہ میں نے شروع کلام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک عزادار مرحومین کی اصال ثواب کی مجلس ہے، اور یاد رہے ہم مرحومین کی بخشش کے لیے یہ مکتب تشیع کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے دو چیزیں عطا کی ہیں. ایک ذکر قرآن جو خود اللہ کا کلام ہے،
اور دوسری جو بخشش کا سبب ہے وہ ذکر اہل بیت ہے، جو ہمارے مرحومین کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کسی شخص کے ساتھ بھلائی کروں، کسی شخص کو ہدایت کا راستہ دکھاؤں، کسی شخص کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کروں، تو اسے اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ دو چیزیں پروردگار عالم اسے عطا کرتا ہے۔ قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ اس کے دل میں محبت حسین ڈالیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز اسے کیا عطا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارت قبر الحسین۔ دوسری چیز اسے یہ عطا کرتا ہے پروردگار عالم کہ اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت امام حسین کی ایک شوق ڈال دیتا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، مردہ باد، جدیدیت، مردہ باد۔ محمودی مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا السلام اللہ، مولا علی اکبر علیہ السلام، مولا علی اصغر علیہ السلام، بی بی سکینہ السلام اللہ، بی بی فضا السلام اللہ، اور ان کے خاندان پر صلوات۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جب اللہ کسی شخص کے ساتھ، کون؟ حسین ابن علی، اللہ اکبر۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، اور دنیا والوں یاد رکھنا یہ میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، کہ میرا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد جناب جابر جوفی کو بلایا، آپ پڑھیں احادیث کی کتب میں، اور یہ معتبر، اور جب جعفر جوفی کی مولا فرماتے ہیں کوئی حدیث آ جائے تو آنکھیں بند کر کے اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لیا کریں، قبول کر لیا کریں، کیونکہ یہ ثقہ میں سے ہے۔ امام نے ایک مرتبہ جابر جوفی کو بلایا، جیسے ہی جابر جوفی تشریف فرما تو امام نے کہا، اے جابر جوفی یہ بتاؤ کہ میرے جد حسین اور آپ کے گھر سے یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ جابر جوفی کہتا ہے کہ مولا بعض او بعض یومن، مولا ایک دن لگتا ہے یا دن کا بعض حصہ لگتا ہے، میں زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ پھر میرے امام نے دوسرا سوال کیا، کہا یا جابر اتزورہ، کہ تو میرے جد حسین کی زیارت کو جاتا ہے؟ جابر کہتا ہے جبنا رسول اللہ، میں نام زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ میرے امام نے کہا جابر کیا تمہیں بتاؤں کہ پروردگار عالم میرے جد حسین کے ظاہر کو کیا کمالات عطا کرتا ہے، کیا ثواب عطا کرتا ہے؟ جابر جوفی کہتا ہے جو فدا کا یبنا رسول اللہ، یبنا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے۔ ارشاد فرمائے کہ پروردگار عالم ظاہر حسین کو کیا کمالات عطا کرتا ہے، کیا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے امام نے کہا جابر سن، جب ظاہر حسین دل میں ارادہ کرتا ہے میرے جد حسین کی زیارت کا، اور جیسے ہی اپنے دروازے سے ایک قدم اٹھاتا ہے، جیسے زمین پر قدم آتا ہے، ادھر پروردگار عالم اعلان کر دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، اس ظاہر حسین کے نامہ اعمال میں 40 شہداء کے برابر ثواب لکھ دو۔ پھر میرے امام نے کہا جابر فقط اتنا ہی کمال نہیں ہے، جب یہ ظاہر حسین گھر سے نکلتا ہے اعلان قدرت ہوتا ہے، اے میرے ملائکہ، 40,000 ملائکہ کو اللہ حکم دیتا ہے، اے میرے ملائکہ میرے عرش کو چھوڑو اور اس ظاہر حسینی کی معیت میں اس کے حالہ، اس کے قافلے کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اسے حفاظت کو کرتے ہوئے حرم حسین میں اسے لے چلو، اسے مرکز حسین تک پہنچا دو۔ مولا فرماتے یہ 40,000 کا لشکر میرے اس جد کے، اس حسینی کے، اس زوار کے ساتھ چلتا ہے۔ جب یہ ظاہر حسین چلتے چلتے پہنچتا ہے حرم امام حسین میں، جب پہنچتا ہے، جب زیارت کرنے کے بعد جیسے ہی اپنے ہاتھ کو میرے جد حسین کی مزار سے
مس کرتا ہے، اس وقت پروردگار عالم آسمان میں یہ اعلان کر دیتا ہے، اے میرے ملائکہ اس زہر حسین کو یہ میری طرف سے یہ تحفہ دے دو، قد غفر اللہ بذنبہ، اس زہر حسین کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے گناہوں کو اس طرح معاف کر دیا ہے جیسے تو آج ہی دنیا میں آ رہا ہے، جیسے سبحان اللہ، ہم فرماتے ہیں جابر تعجب نہ کرو، فضائل اتنا ہی نہیں ہے، جب یہ زہر حسین گناہوں کو معاف کروانے کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جب واپس گھر کو لوٹ آتا ہے، جب گھر پہنچتا ہے، وہ جو 40,000 ملائکہ اس کے ساتھ گئے تھے وہ ایک مرتبہ التجا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، یا الہی این نذہب، پروردگار عالم ہم کہاں جائیں، آسمان کی طرف واپس آ جائیں۔ آواز قدرت آتی ہے، یا ملائکتی کفو بباب عبدی ہللونی وقدسونی وسبحونی، اے میرے ملائکہ میرے عرش کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس زہر حسینی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، تو میری حمد بیان کرو، تو میری تسبیح بیان کرو، تو میری تقدیس بیان کرو، میں اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں جابر فقط اتنا ہی کمال نہیں ہے، جب تک یہ زائر حسین قائد حیات میں رہتا ہے، جب تک یہ زندہ رہتا ہے، یہ 40,000 ملائکہ اس کے دروازے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جابر جب یہ زہر حسین دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس کا غسل بھی ہو جاتا ہے، جب اس کا جنازہ بھی ہو جاتا ہے، جب اسے لوگ قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں، یہ 40,000 لشکر بھی ساتھ جاتا ہے، جب یہ زہر حسین قبر میں پہنچ جاتا ہے، جب یہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے، یہی ملائکہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا الہی این نذہب، پروردگار عالم اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم عرش کی طرف واپس آ جائیں۔ وہ جو زہر حسین تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، وہ دنیا سے انتقال کر گیا ہے، پروردگار عالم اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم عرش کی طرف واپس آ جائیں۔ امام فرماتے ہیں جابر اس وقت آواز قدرت آتی ہے، یا ملائکتی کفو بقبر عبدی ہللونی وقدسونی وسبحونی، اے میرے ملائکہ میرے عرش کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس زہر حسینی کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، میری حمد بیان کرو، میری تقدیس بیان کرو، تم میری تسبیح بیان کرو، میں اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دوں گا۔ محمد بلندر سلام اللہ فرماتے ہیں جابر تعجب نہ کرو، فقط اتنا ہی کمال نہیں۔ اصول کافی کی حدیث ہے اور اگر کسی نے پڑھنا ہے اس کتاب میں بھی پڑھ سکتا ہے، دوسرا مناقب اہل بیت میں 3 جلد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جابر تعجب نہ کرو، فقط اتنا ہی کمال نہیں ہے، یہ 40,000 کا لشکر میرے جد حسین کے زائر کی قبر پہ کھڑا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ ملائکہ پھر التجا کرتے ہیں، یا الہی این نذہب، پروردگار عالم ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم عرش کی طرف واپس آ جائیں۔ پروردگار عالم بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم واپس آ جائیں۔ پروردگار عالم آخر کھڑنا ہے اس قبر پر تو کتنا دیر تک رہنا ہے۔ آواز قدرت آئی، کہا اے میرے ملائکہ لم یاتینی الی یوم القیامہ، اے میرے ملائکہ اس وقت تک اس قبر سے نہیں ہٹنا ہے جب تک یہ زائر حسینی روز قیامت میری بارگاہ میں لوٹ کرنا آ جائے۔ جب زہر حسینی دنیا سے جاتا ہے تو پروردگار عالم ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر اٹھا دیتا ہے۔ اس زہر حسینی کی قبر کو اللہ ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ زہر حسین کا کیا کمال ہے، کیا عظمت ہے۔ مولا فرماتے جب روز محشر کا میدان برپا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، تمام انبیاء رسول جمع ہوں گے ایک میدان میں، جب پوری کائنات، جب پوری مخلوق جمع ہوگی، اس وقت نادا منادن، ایک منادی ندا دے گا، این این الزوار حسین بن علی۔
मौला फरमाते हैं जाबिर ताज्जुब ना करो, फकत इतने ही कमाल नहीं है। मौला फरमाते हैं कि ऐ जाबिर जब ये ऐलान करेगा तो कुछ चेहरे फयक़ूमुन नास हो कि मौला फरमाते हैं बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे और जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। हर महशर का इंसान सवाल करेगा ये कौन है, कोई नबी है या औलिया है? जवाब मिलेगा ये ज़ाहिर इमाम हुसैन है। मौला फरमाते हैं जाबिर ताज्जुब ना करो, जब ये चेहरे बुलंद हो जाएंगे फिर क्या होगा? आवाज़ कुदरत है कि ऐ मेरे मलाइका फ़क़ाल लहुम ख़ुज़ बियदिन वंतलिक़ू इलल जन्ना, ऐ मेरे मलाइका जाओ इस ज़ाहिर हुसैनी को, इन ज़ाहिरीन हुसैन को जाकर ये मेरी तरफ से पैगाम दे दो, जाकर ये मेरी तरफ से गिफ्ट दे दो कि अल्लाह के ये 8 के 8 जन्नत के 8 के 8 दरवाजे खुले हुए, जिस दरवाजे से भी जाना चाहते हो जा सकते हो। फिर आवाज़ कुदरत है कि फ़ख़ुज़ बियदिन वंतलिक़ू इलल जन्ना, कहा ऐ मेरे मलाइका इन ज़ाहिरीन को ये भी मेरी तरफ से पैगाम दे दो, अकेला जन्नत में नहीं जाना। इस महशर के मैदान में नजर दौड़ाओ, जिससे भी तुम मोहब्बत करते हो उसका हाथ पकड़ो, कलाई से फ़ख़ुज़ उसे पकड़ो और उसे भी जन्नत में ले जाओ। ये ज़ाहिर हुसैन का मकाम है। मौला फरमाते हैं एक ज़ाहिर हुसैन 50-50 गुनाहगारों की शफाअत है। ज़ाहिर हुसैन मौला फरमाते हैं जाबिर ताज्जुब न करो, हदीस की इंतहा आगे है। मौला फरमाते हैं जाबिर ये जब ज़ाहिर हुसैन जन्नत में पहुँचेंगे तो ये जन्नत की चीज़ों को नहीं हाथ लगे, बड़ी कमाल की अजीम नेमतें होंगी भाई, लेकिन ये वहाँ जैसे बंदा रूठा हुआ नहीं बैठा होता है, वहाँ जाके ऐसे बैठ जाए। मलाइका एक मरतबा ताज्जुब करेंगे, भाई तुम्हें जन्नत जैसा मकाम मिल गया है, तुम्हारे सामने अल्लाह की तमाम नेमतें रखी हुई हैं, जाओ खाओ इन्हें इस्तेमाल करो, लेकिन ये हाथ भी नहीं लगाएंगे। आवाज़ कुदरत है कि मेरे मलाइका इनसे सवाल करो अगर ये चाहते क्या है। देखिए कुरान की एक आयत भी है कि जैसे अल्लाह ने कहा है कि जहन्नमियों को घसीट घसीट कर, समर साहब अल्लाह कह रहा है कि मैं उन्हें जहन्नम में डालूंगा। उसी आयत के दूसरे नंबर पे आयत एक है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें घसीट घसीट कर जन्नत में दाखिल किया अल्लाह। और वो मौला फरमाते हैं कि जब ये दरवाजे पे पहुँचेंगे वहाँ उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर देना। एहतजाज ये होगा कि परवरदिगार हम तो जन्नती है, लेकिन हम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक हम ज़ियारत हुसैन न कर। ये एहतजाज होगा। दुनिया भी एहतजाज करते, मगर अल्लाह की बारगाह में एहतजाज किस चीज़ का हो रहा है कि हम दुनिया में भी या हुसैन करते थे, हम इमाम हुसैन का जिक्र करते थे, हम इमाम हुसैन के नूहे पढ़ते थे, हम इमाम हुसैन का मातम करते थे। परवरदिगार आलम हमारी दुनिया ही इमाम हुसैन थी। आज हम जन्नत को ऐसे कबूल करते ही नहीं है जब तक हम इमाम हुसैन की ज़ियारत न कर दे। उस वक्त आवाज़ कुदरत आएगी, ऐ मलाइका, ऐ मेरे मलाइका, क्यों ना जन्नती हो गए हैं, अब इन्हें जन्नत की मैंने टिकट भी दे दिया है, अब मैंने इन्हें परवाना जन्नत दे दिया है। अगर ये ख्वाहिश कर भी रहे हैं, अगर ये तमन्ना कर भी रहे हैं, अगर ये एहतजाज कर रहे हैं ना कि हमें हुसैन की ज़ियारत कराई जाए, जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ और इन हुसैनियों को ज़ियारत करवा दो। मौला फरमाते हैं जाबिर याद रख, जब मेरे जद हुसैन को ये मलाइका लेकर आ रहे होंगे, जैसे ही ये ज़ायरीन हुसैन, जैसे ही ये मातमी, जैसे ही ये नूहे खान, जैसे ही ये मोहब्बत हुसैन रखने वाले मेरे जद हुसैन की ज़ियारत करेंगे और इतना महब हो जाएंगे और उसी महब में ज़मीन पर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह कहेगा कि वज़ीक़त हुम मिनल जन्ना, के इन्हें घसीट घसीट कर जन्नत में ला गए। देखिए ये मोहब्बत हुसैन में इतना महब हो, जन्नत में पहुंचेंगे फिर अल्लाह नेमतें और नवाजेगा। और याद रहे ज़ाहिर हुसैन का बड़ा मकाम है और इसी तरह एक मातमी का बड़ा मकाम है, अज़ाकार का भी बड़ा मकाम है। शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें ऐसा दरवाज़ा नसीब किया।
कौन हुसैन इब्न अली जो 1,24,000 अंबिया की मेहनत को बचाए उसे हुसैन इब्न अली, जो कुरान की अजमत को बचाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। अल्लाह जो शरीयत को बचाए उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। बाकी कसम रसूल अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने असहाब को तारफ़ कर कर के बताया कि या अय्युहन्नास उरिफू, ए लोगों मेरे इस हुसैन को पहचानो, वंसुरू मेरे इस हुसैन की मदद करो। फिर कहा इस मेरे हुसैन को पहचानो कि जिसके नाना का नाम मोहम्मद है। फिर कहा याद रखना जिस्म का जिस्मी, हर्ब का हर्बी, लहम का लहमी, कि इसका खून मेरा खून है, इसका दुश्मन मेरा दुश्मन है, इसका मुहिब मेरा मुहिब है। कहा याद रखना ये मुझसे है और मैं हुसैन से। पूरी ज़िंदगी हुसैन का तारुफ कराते रहे रसूल अकरम। क्या उम्मत ने सलूक किया। तुलबा बैठे हो, देखो तुमने इल्म हासिल किया है, दीनी इल्म हासिल किया है। मैं कहता रहता हूँ हर मजलिस में, वो लोग जिन्हें इल्म दीन हासिल नहीं किया, जिन्होंने उनकी अपनी मर्ज़ी रोएं या ना रोएं, मगर एक तालिब इल्म जब हुसैन का मसाइब हो और ना रोए ना, खुदा की कसम वो अपनी किस्मत पे फिर रोया करे कि अगर मुझे मेरी आँखों को ये भी ना नसीब हो कि मैं हुसैन के मसाइब पे ना रो सकूं, कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है मेरी आंखों ने कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन के मसाइब पर भी मेरी आंखें गिरिया नहीं करती है। खुद भी इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि हमारे शियो, जब मेरे जब हुसैन का मसाइब हो ना तो फिर रोना शुरू कर दिया करो। अगर रोना ना आए ना, फिर अपने दिल से बातें किया करो कि मुझे हुसैन पर रोना क्यों नहीं आ रहा। परवरदिगार मुझसे कह कौन सा ऐसा गुनाह हुआ है, अपने गुनाहों की मगफरत तलब हासिल किया करो। हाँ ज़ादरो यही हुसैन इब्न अली। मुझे बानी ने हुक्म दिया है कि किबला जनाब अली अकबर की शहादत पढ़नी है। खुदा की कसम बैठा था हुसैन, कभी असहाब के लाशें ला रहा था आशूर का दिन, कभी असहाब के लाशें हुसैन ला रहा था, कभी कासिम का लाशा ला रहा था। सुनोगे अज़ादारो, कभी औनो मोहम्मद के लाशें ला रहा था हुसैन। अल्लाह अकबर। अभी हुसैन लाशें उठा उठा के थक के बैठे थे गंजे शौदा में। हुसैन अज़ादारो क्या देखा कि नाना की तस्वीर सामने आई। अज़ादारो जैसे ही नजर पड़ी है ना नाना की तस्वीर पर, अज़ादारो अली अकबर ने हाथ बांध के कहा बाबा मुझे मैदान जाने की इजाज़त दो। हाँ ज़ादरो मैदान का नाम आना था। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को सर से लेकर पाँव की तरफ इस तरह देखा जैसे अपना एक माली अपना उजड़ता हुआ बाग देखता है। हाँ ज़ादरो जो भी शहीद आता था ना ज़ादरो, हुसैन कोई ना कोई बहाना बना के कहते थे तू मेरा मेहमान है अभी रुक जा। जब आया है ना जनाब अली कासिम, जैसे ही इजाजत मांगी, कहा अली कासिम तू मेरे भाई की निशानी है और तू मेरे भाई की अमानत है, वापस चला जा और तेरी माँ अकेली रह जाएगी। ज़ादरो जब आया है ना अली अकबर ज़ादरो, उस वक्त हुसैन ने ये जुमला नहीं कहा हुसैन, एक मर्तबा हुसैन ने कहा अली अकबर तैयार हो जाओ। ज़ादरो अली अकबर तैयार होने लगे। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अली अकबर जाओ अपनी फुफियों से अलविदा लेके आओ। ज़ादरो अरबाब मकातिल कहते हैं कि दो अलविदा बड़े सख्त है। पहला अलविदा है अली अकबर का। अली अकबर खैमे से बाहर जाते थे और बीबियां वापस ले लेती थी और कोई बीबी कहती थी वाह मोहम्मदा और कोई बीबी कहती थी वाह फातिमा और कोई बीबी कहती थी वाह अलिया। ज़ादरो दूसरी अलविदाई है हुसैन की। ज़ादरो हुसैन जाते थे और बीबियां वापस ले लेती थी। ज़ादरो बड़ी मुश्किल से मिली है अली अकबर को इजाजत। सुनोगे ज़ादरो जैसे ही वापस है ना बाबा के सामने, एक मर्तबा ज़ादरो हुसैन ने अपने बेटे को तैयार करना शुरू किया। ज़ादरो अमामा बांधना शुरू किया। ज़ादरो रो कर ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया इस तरह तो जनाजे तैयार किए जाते हैं। अल्लाह मान। ज़ादरो एक मर्तबा अली अकबर का पुश्त
پشت فرس پہ آنا تھا آزادارو۔ جیسے ہی گھوڑے کو ایڑی لگائی، علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، ادھر سے حسین کی آواز آئی، علی اکبر ایک مرتبہ بابا کو ملتے جاؤ۔ ایک مرتبہ علی اکبر واپس آیا اور باب مقاتل نے آزادارو کئی الوداع لکھے ہیں۔ آزادارو چند قدموں تک علی اکبر جاتے تھے، حسین واپس بلا لاتے تھے۔ آزادارو وہ وقت بھی آیا آزادارو، علی اکبر نے کہا بابا جب اجازت دے دی ہے تو میں جہاں تو اللہ کی راہ میں رہا ہوں، بابا مجھے میدان جانے دو۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا علی اکبر اللہ کی امانت۔ ادھر سے علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی آزادارو، ادھر سے علی اکبر نے چلنا شروع کیا، ادھر سے بوڑھے باپ نے اور پیچھے چلنا شروع کیا آزادارو۔ ادھر سے علی اکبر نے گھوڑے کو تیز چلانا شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ کانوں پہ کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کی اور پیچھے مڑ کے دیکھا اور ضعیف باپ اور گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے۔ آزادارو سنو گے، طالب علم ہو آزادارو، سنو گے آزادارو، علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑ کے باپ کو گلے سے لگایا، کہا بابا مجھے میدان میں جانے دو۔ رو کر حسین نے کہا علی اکبر کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علی اکبر، اور تو باپ ہوتا اور تیرے جیسا اور علی اکبر ہوتا اور تو اسے میدان بھیجتا اور میں تیرے دل سے پوچھتا، حضرکم اللہ۔ آزادارو مختصر کرنے لگا ہوں، چلا ہے علی اکبر آزادارو میدان میں، بڑی عظیم جنگ لڑی ہے آزادارو، علی کے پوتے نے آزادارو بڑی جنگ کی ہے آزادارو۔ یا میدان میں اعلان ہوا کہ مل کر حملہ کرو آزادارو، اور کہیں سے تیر آ رہے تھے اور کہیں سے پتھر آ رہے تھے آزادارو۔ ایک کمینے نے کہا علی اکبر تو یہاں جنگ لڑ رہا ہے اور پیچھے خیموں کو آگ لگ گئی۔ اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کمینے نے نیزہ مارا علی اکبر کے سینے میں اور نیزے کا لگنا تھا اور زین سے زمین پہ آئے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آئے بابا میرا سلام آخر ہو، آخری منزل ہے آزادارو۔ ادھر سے علی اکبر نے آخری سلام کیا، ادھر سے بوڑھے باپ نے چلنا شروع کیا آزادارو۔ جناب زینب روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا حسین کبھی جھڑتے ہیں اور کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی دائیں جاتے ہیں اور کبھی بائیں جاتے ہیں۔ رو کر حسین نے مرثیہ پڑھا، کہا علی اکبر اور تیرے جانے کے بعد اور میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اور علی اکبر بتاؤ اور کہاں اترے ہو؟